اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے رزق مال جان کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر اس وقت بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت ہے کہ اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور لیڈران میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کی تازہ ترین مثال بھلوال کا دھرنا ہے۔ جی ہاں، بھلوال جو ضلع سرگودا کی ایک تحصیل ہے، وہاں 3 روز سے جاری دھرنا آج ختم ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت حکومتی ظلم و ستم کا شکار ہے، لیکن انتہائی دلیری اور جرات کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان نے بھلوال میں دھرنا دیا اور کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کیا۔ اس دھرنے کی کہانی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اب سے کوئی تقریباً 1 سال پہلے اسی تحصیل کے گاؤں گھگیاٹ سے تعلق رکھنے والا عبدالشکور نامی ایک قادیانی جس نے آج سے کوئی 3 سال پہلے جو ہے کتابیں لکھی اور ان کتابوں کو جو ہے پاکستان میں بیچتا رہا، تو اس پر جو ہے کیس ہوا، تو مقدمہ چلا، تو اس کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد اس حکومت کے آتے ہی اس کو جو ہے سزا پوری ہونے سے پہلے ہی رہا کر کے امریکہ کا ویزا لگوا کر امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں اس کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی، اور اس ملاقات میں جو اس کے ٹرانسلیٹر یعنی کہ ترجمان کا جو کردار ادا کر رہا تھا وہ ملعون سلمان تاثیر کا بیٹا شام تاثیر تھا۔ تو اس عبدالشکور نامی قادیانی کی غیر قانونی رہائی کے بعد تحصیل بھلوال میں قادیانیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں، اپنے کفر خانوں پر کلمہ طیبہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اپنے عبادت خانوں کے، اپنے کفر خانوں کے جو ہے ان کے اوپر مینار بنانے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو شاعر اسلام ہیں ان کی توہین کرنے لگے، تو مسلمانوں میں جو ہے اضطراب پیدا ہوا، تو مسلمان اس پر کافی مشتعل دکھائی دیے۔ مسلمانوں نے کافی حد تک کوشش کی، تھانوں میں درخواستیں دی گئیں، عوامی اجتماعات ہوئے، لیکن اس پر کوئی جو ہے ایکشن نہ ہوا۔ تو آج سے کوئی 3 دن پہلے تھانہ میانی جو ضلع سرگودا کا اور تحصیل بھلوال کا ایک تھانہ ہے، وہاں درخواست دی گئی، تو افسران بالا نے کوئی جو ہے ایکشن نہ لیا، اور ایس ایچ او جو تھا اس نے کہا جی میں نے درخواست جو ہے ڈی پی او کو بھجوا دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو پرسوں سے تحریک لبیک ضلع سرگودا نے بھلوال میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے دھرنا شروع کیا۔ تو پرسوں سے شروع کیا گیا یہ دھرنا، کل بھی جاری رہا، تو آج جو ہے یہ دھرنا تیسرے روز آج بھی جاری رہا۔ تو آج جو ہے ایس پی سرگودا کے ساتھ، ڈی پی او سرگودا کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں یہ فیصلہ ہوا کہ 1 جون شام 4 بجے ڈی پی او سرگودا جو ہے وہ میانی پہنچے گی، اور وہاں سے گھگیاٹ جا کر
بذات خود جو ہے قادیانیوں کے ان کفر خانوں کا جائزہ لیں گے، اور جو بھی شاعر اسلام کی توہین ہوگی اس پر قانون پر عمل درآمد کراتے ہوئے اس کو ختم کروائیں گے۔ تو اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کی ضلعی قیادت انتہائی جو ہے خراج تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے کسی قسم کی جو ہے حکومتی پابندی کو خاطر میں نہیں لایا، اور 3 دن جو ہے ڈٹے رہے، اور آخرکار کامیاب مذاکرات کے بعد جو ہے دھرنا ختم ہوا، اور تحریک لبیک ضلع سرگودھا کے ناظم اعلیٰ پیر صادق الامین علامہ صادق الامین نے واضح کیا کہ اگر ہمارے مطالبات پر عمل نہیں ہوا، قانون کے مطابق عمل نہیں ہوا، تو ہم پھر بھی آئیں گے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ پنجاب پولیس اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے قادیانیوں کے خلاف FIR بھی درج کرے گی، اور ان کے کفر خانوں کو جو ہے ان کے مینار مسمار کیے جائیں گے، اور کلمہ طیبہ کا جس کا کہ وہ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہاں سے مٹا کر اسلام کی سربلندی کا پرچم بلند کیا جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔